السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید آپ کو اسٹوری ٹائم کی ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تھا راجا ایک تھی رانی کہانی کا ایک نیا چیپٹر سنائیں گے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پھر ماس کی نظر اپنے دوستوں کی طرف گئی جو اسے اور صبا کو گھورے جا رہے تھے۔ پھر صبا نے ماس سے پوچھا کہ یہ لوگ انہیں کیوں گھور رہے ہیں؟ تو پھر جب ماس نے اپنے دوستوں سے یہ سوال پوچھا تو اس کے ایک دوست نے ان کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ان دونوں کا دھیان اپنے ہاتھوں پر گیا اور انہوں نے پھر چونک کے ایک دوسرے سے ایک دم سے ہاتھ چھڑوائے۔ پھر اس کے بعد ان سب نے ناشتہ کیا اور پھر سارے لڑکے کرکٹ کھیلنے چلے گئے اور لڑکیاں صحن میں بیٹھ کے باتیں کر رہی تھیں۔ پھر شام تک یہ سب واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ صبا اور ماس نے گھر پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا، پھر رات کا کھانا کھا کے سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس وقت تک یہ دونوں صبح جو ہوا تھا وہ سب بھول چکے تھے۔ اب جب صبا بیچ رات میں باہر پانی پینے آئی تو اس نے دیکھا کہ ماس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، تو وہ اس کے کمرے میں جب گئی تو اس نے دیکھا کہ ماس جاگ رہا تھا اور اپنی ٹیبل پہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ تو صبا نے ماس سے پوچھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، تو ماس نے صبا کو بتایا کہ وہ ایک نیا گانا لکھ رہا ہے۔ پھر صبا نے ماس سے کہا کہ وہ اسے گانے کے ایک دو اشعار پڑھ کر سنائے۔ تو ماس نے صبا کو پھر یہ اشعار سنایا: تمہاری خوشبو سے تمہارے وجود کا احساس میرے دل میں ہے، تمہارے قدموں کی آہٹ سے دھڑکن میرے دل کی بڑھ جاتی ہے، تیری خوبصورتی کی کشش دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ یہ سن کر صبا نے ماس سے کہا کہ وہ گلوکار سے زیادہ فلسفی شاعر بنتا جا رہا تھا اور یہ کہ اس نے یہ اشعار بہت اچھا لکھا تھا۔ اس کے بعد صبا اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کے سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد ان کے یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان کا نتیجہ آیا اور ان دونوں کا داخلہ ہو گیا تھا اور ان کی کلاسز اگلے ہفتے سے شروع ہونی تھیں۔ ان دونوں نے پھر یونیورسٹی کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی، یعنی کہ کتابیں اور باقی چھوٹی موٹی ضروری چیزیں خریدنا شروع کر دیں۔ پھر اگلے ہفتے سے ان دونوں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ یہ دونوں یونیورسٹی ایک ساتھ جاتے تھے اور واپسی میں کبھی کبھی ماس صبا کو گھمانے لے جاتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور یہ دونوں ساتھ میں گھومتے بھی رہے اور پڑھتے بھی رہے اور ان دونوں کے بیچ کی محبت بھی بڑھتی رہی۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور اب ان کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ اس دن یونیورسٹی سے واپسی پر ماس صبا کو اپنی پسندیدہ جگہ پر لے کے گیا۔ وہ جگہ کافی اونچائی پر تھی تو وہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ صبا اور ماس وہاں بیٹھے پورے شہر کا نظارہ کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر ماس نے صبا سے پوچھا کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گی، تو صبا نے ماس کو جواب دیا کہ ہاں وہ بالکل اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر یہ دونوں جب واپس گھر جا رہے تھے، ماس کے والدین کو یہ بات بتانے
اسی وقت ان کی گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور ان کی گاڑی پلٹتے ہوئے سڑک کے دوسری جانب جا کر گری۔ صبا کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا، مگر معاذ ابھی سانسیں لے رہا تھا، مگر بہت نازک حالت میں تھا۔ تو وہاں پر موجود لوگوں نے ان دونوں کو ہسپتال پہنچایا اور معاذ کے موبائل سے اس کے گھر والوں کو بھی بلایا۔ جب اس کے والدین ہسپتال پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ صبا کا انتقال ہو چکا تھا اور معاذ بھی کافی نازک حالت میں تھا۔ اس کے بعد معاذ کافی دن تک ہسپتال میں رہا۔ ڈاکٹرز نے اسے وینٹیلیٹر لگایا ہوا تھا، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے معاذ کے والدین سے کہا کہ وہ انہیں وینٹیلیٹر ہٹانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ معاذ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ہوش میں آنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، مگر معاذ کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر معاذ کے والد صاحب نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو معاذ کو اور تکلیف ہوگی اور وہ تکلیف سے تڑپتا رہے گا۔ پھر معاذ کی والدہ کافی سمجھانے کے بعد مان گئیں، مگر وہ بہت رو رہی تھیں۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے ان سے کچھ کاغذ پر دستخط لیے اور پھر معاذ کے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا اور چند ہی لمحوں میں معاذ کی سانسیں تھم گئیں اور معاذ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا اختتام ادھر ہی ہوتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔